بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جس کتاب پر میں اپنے تاثرات پیش کروں گا اس کا نام ہے حرف شوق۔ یہ کتاب مختار مسعود صاحب نے لکھی ہے۔ مختار مسعود صاحب پاکستان کی سول سروس کے سینئر افسر تھے۔ ان کا غالباً 2018 میں انتقال ہوا اور ان کے انتقال کے بعد ان کی یہ آخری اور چوتھی کتاب شائع ہوئی۔ یہ کئی حوالوں سے بڑے منفرد اور دلچسپ مصنف ہیں۔ ان کی اس سے پہلے مختلف ادوار میں 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اگر آپ میرے پس منظر میں دیکھیں تو ان کی 3 کتابیں نظر آئیں گی: آواز دوست، سفر نصیب اور لوح ایام۔ ان کی پہلی کتاب آواز دوست جو ہے وہ ایک نظریاتی کتاب ہے جو کہ مینار پاکستان اور اس کے پس منظر اور بہت ساری شخصیات جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیے اس کا بیان لیے ہوئے ہیں۔ سفر نصیب کئی لحاظ سے ایک منفرد کتاب ہے جو کہ ان کے ایک ہوائی سفر کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ شخصیات کا تذکرہ ہے اور ایسی زبردست کتاب ہے کہ اس کے کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ نہ کیا ہو یا جس کو میں نے نوٹ نہ کیا ہو تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر سکوں۔ ان کی تیسری کتاب جو کہ لوح ایام ہے وہ ان کی جو چشمدید گواہی ہے انقلاب ایران پر جب وہ تہران میں موجود تھے اس حوالے سے، تو بڑی شاندار کتاب ہے۔ ان کتابوں پہ بھی ہم سلسلہ وار اپنے تاثرات ضرور دیں گے، لیکن یہ کتاب جو حرف شوق ہے میرے نزدیک کئی حوالوں سے منفرد کتاب ہے۔ یہ کتاب اصل میں اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میرے نزدیک اردو ادب کی سب سے بڑی کتاب غبار خاطر ہے، جو پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کتاب غبار خاطر مولانا آزاد نے لکھی، 1940 میں لکھی گئی۔ وہ مولانا آزاد کے تخیلاتی خطوط پر مشتمل ہے جو انہوں نے قلعہ احمد نگر جیل میں اپنے دوست صدر یاد جنگ کو لکھے۔ ہم انشاءاللہ اس پہ بھی تاثرات رکھیں گے۔ اصل میں یہ کتاب اس کتاب سے متاثر ہو کے لکھی گئی جو حرف شوق ہے، جو مختار مسعود کی آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب کئی حوالوں سے ہم پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے اور میں نے اس کا انتخاب تاثرات کے لیے اس لیے کیا ہے کہ یہ میری زندگی کی چند ان کتابوں میں ہیں جن کو میں بار بار پڑھا ہے اور ابھی بار بار پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے تاثر پیش کرنے سے پہلے میں اس کو 4 مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور 5ویں مرتبہ پڑھنے کی خواہش بھی رکھتا ہوں۔ اس کتاب میں 4 مضامین ہیں: علی گڑھ کیا ہے، سر سید کون تھے، باعث تحریر اور جواب دوست کا جواب۔ یعنی یہ کتاب اصل میں مختار مسعود بڑا ایک منفرد انداز تحریر رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابیں مختلف مضامین کی صورت میں لکھی ہیں جس میں ہر مضمون دوسرے کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کتاب میں جو 4 مضمون ہیں جس میں سب سے پہلے یہ کہ علی گڑھ کیا ہے۔ دیکھیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہم سب لوگ جانتے ہیں بڑی معروف ہے، جو کہ تقسیم 1947 کے بعد بھارت میں رہ گئی، الہ آباد کے قریب رہ گئی، وہ علی گڑھ میں رہ گئی۔ مگر علی گڑھ جو سنگ و خشت کا علی گڑھ ہے وہ تو وہیں رہ گیا، لیکن وہ علی گڑھ جس نے اصل میں پاکستان کو تخلیق کیا وہ علی گڑھ ہمارے ساتھ یہاں آ گیا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اگر نہ ہوتی، جو کہ ایک مدرسے سے شروع ہوئی، بتدریج ترقی کرتے کرتے کالج کی درجے پہ پہنچی، کالج کے بعد وہ یونیورسٹی بنی، تو آج شاید پاکستان معرض وجود میں نہ آتا۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو اس وقت شاید جو 2-3 دن کی کارروائی تھی، اس کارروائی کے اندر کسی نے سر سید کا نام نہیں لیا، کسی نے شاید علی گڑھ کا نام نہیں لیا، لیکن اس کارروائی میں حصہ لینے والے لوگ زیادہ تر وہ تھے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے۔ علی گڑھ کی جو حیثیت ہے وہ پاکستان اور تحریک پاکستان میں بالکل مرکزی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ جو بر صغیر پاک و ہند یا جو متحدہ ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کا مستقبل ایک علیحدہ وطن میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں متحدہ ہندوستان میں رہنا چاہیے ان کے دلائل کمزور تھے یا مضبوط تھے، یا وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے ان کے دلائل کمزور تھے یا مضبوط تھے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ حقیقت جو معرض وجود میں آئی پاکستان کی شکل میں 1947 میں،
وہ کبھی بھی مارز وجود میں نہ آتی اگر علی گڑھ شروع نہ کیا جاتا۔ 19ویں صدی کے آخری حصے میں سر سید احمد خان نے جب اس بات کا ادراک کیا کہ جو مسلمانان ہندوستان ہیں وہ کئی حوالوں سے پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کو خاص طور پہ تعلیم کے میدان میں آگے لے کر جانا ہے، تو انہوں نے ایک مدرسے کا آغاز کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں اس مدرسے کے آغاز کے لیے انگریزوں کا بھرپور تعاون حاصل کرنا پڑا، انہیں انگریزوں کی چاپلوسی بھی کرنی پڑی، انہیں اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ تو اس کتاب میں علی گڑھ کا تذکرہ ہے، علی گڑھ کی کہانی ہے کہ وہ مدرسہ کیسے بنا۔ جب آپ وہ کہانی پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اور اس کا ایک خیال اور اس کا ایک قدم کس طرح سے اقوام کی تاریخ کو بدل سکتا ہے۔ بہت دلچسپ تذکرہ ہے جس میں علی گڑھ کے مارز وجود میں آنے کی کہانی ہے، اس کی مشکلات ہیں، اس کے مختلف جو سنگ میل عبور کیے گئے وہ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے علی گڑھ بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ان کا تذکرہ ہے، سر سید کے رفقا کا تذکرہ ہے، سر سید کے خانوادے کا تذکرہ ہے، سر سید کی کہانی کا تذکرہ ہے، اور پھر علی گڑھ نے کس طرح سے پاکستان کو تخلیق کیا اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرا جو مضمون ہے، اور علی گڑھ میں اب اس وقت جو مختلف عمارتیں ہیں ان کا بڑی تفصیل سے مصنف نے تذکرہ کیا، جس طرح اسٹریچی ہال ہے، اس کے علاوہ اس کے مختلف حصے ہیں، اس کے اندر مصنف کا اپنا جو یادیں ہیں، اس کا جو اپنا تجربہ ہے وہ کیا چیز ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر اس میں جو وہ صرف سنگ و خشت کی عمارتیں نہیں ہیں بلکہ ہر عمارت کے ساتھ پاکستان وابستہ ہے۔ پھر اس میں سر سید کا تذکرہ ہے۔ مصنف نے سر سید کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں، سر سید کے کردار کے بارے میں ہم جانتے ہیں، سر سید کی جو کنٹریبیوشن ہے مسلمانان ہند کے لیے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور مجھے یہ کتاب پڑھنے سے پہلے بھی اس کا ادراک تھا اور پڑھنے کے بعد یہ تاثر اور مضبوط ہوا کہ سر سید اگر ہماری زندگیوں میں نہ ہوتے تو شاید ہم وہ حاصل نہ کر سکتے جو ہم نے حاصل کیا۔ کتاب کئی حوالوں سے دلچسپ ہے، اس کا جو معیار تحریر ہے وہ بہت بلند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کے اندر جو دوسری بڑی کتاب ہے غبار خاطر کے بعد جس کو زبان کا نمونہ بنایا جا سکتا ہے وہ بلا شبہ حرف شوق ہے۔ اب علی گڑھ کے تذکرے کے بعد دوسرا مضمون سر سید سے متعلق ہے۔ سر سید احمد خان کون ہیں؟ ہم ان کے بارے میں بہت سارے ہمارے مذہبی لوگ سر سید کے بارے میں مختلف قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مصنف نے ایک جملے میں اس پروپیگنڈے کا جواب دیا ہے کہ ایک تو تعلیم والا سر سید اور ایک تفسیر والا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری زندگیوں کا تعلق تعلیم والے سر سید کے ساتھ ہے۔ تفسیر والے سر سید کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کرتے ہیں اس کے اوپر ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن جو تعلیم والا سر سید ہے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو کسی طرح سے بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ پھر اس میں باعث تحریر ہے، یعنی یہ کتاب کیوں لکھی گئی۔ مصنف یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ BA کا امتحان دے رہے تھے، مصنف کا اپنا پس منظر بڑا شاندار ہے۔ مصنف کے والد معاشیات کے پروفیسر تھے، یہ علی گڑھ میں پڑھاتے تھے، علی گڑھ کالونی میں ان کو گھر ملا ہوا تھا، اور علی گڑھ کیا تھا اور یہ انہوں نے کس طرح سے علی گڑھ کے اسکول میں جو اس کا پرائمری اسکول تھا، پھر اس کا جو ہائی اسکول تھا، اور پھر جو کالج تھا، اور پھر یونیورسٹی میں کس طرح تعلیم حاصل کی، انہوں نے وہاں کیا کیا کارہائے سر انجام دیے اور کیا کیا وہاں سے سیکھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ BA کے امتحانات کے دوران ان کو اپنے والد کی لائبریری سے ایک نئی آنے والی کتاب ملی جس کا نام غبار خاطر تھا، جو مولانا آزاد کے تخیلاتی خطوط پہ مشتمل تھی۔ انہوں نے وہ کتاب پڑھی، پڑھتے چلے گئے، کتاب نے ان کو نہیں چھوڑا۔ بے شک غبار خاطر بھی ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کو جب بھی پڑھیں آپ کو وہ لطف دیتی ہے، بار بار پڑھنے کی اور سیکھنے کی چیز ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ اس وقت میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب میں بھی اس پائے کی کتاب لکھوں گا یا ایسی کتاب لکھوں گا۔ تو اصل میں یہ کتاب حرف شوق غبار خاطر سے متاثر ہو کے لکھی گئی۔ غبار خاطر 1940 میں، یعنی 1940 کے دہائی میں لکھی گئی، جب مولانا جیل سے رہا ہوئے، احمدہ نگر جیل سے رہا ہوئے۔ یہ کتاب 21ویں صدی میں لکھی گئی،
2010 کی دہائی میں لکھی گئی، 2018 میں یہ پبلش ہوئی۔ بلا شبہ میرا تاثر یہ ہے کہ یہ بھی اتنی بڑی کتاب ہے جتنی کہ غبار خاطر ہے۔ اب اس کے بعد اس کتاب کے آخری مضمون میں جواب دوست کا جواب ہے۔ مصنف کے ہم جماعت تھے، وہ مصنف کی پہلی کتاب آواز دوست پہ انہوں نے ایک طویل مضمون لکھ کے اس کا جواب دیا۔ آواز دوست میں بھی مصنف نے علی گڑھ کے اپنے تجربات بیان کیے ہیں۔ ان کے دوست جو کہ انڈیا میں رہ گئے، ریاض الرحمان شیرانی غالباً ان کا نام تھا، میرا نام میرے ذہن سے نکل گیا، مگر وہ مصنف کے ہم جماعت تھے۔ 10 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ مصنف نے 10 سال انتظار کرنے کے بعد آخری مضمون میں ان کا جو مضمون جواب دوست تھا، ان کی کتاب مصنف کی پہلی کتاب آواز دوست کے جواب میں لکھا گیا، اس کا جواب دیا ہے۔ اس کے اندر کچھ بہت زبردست تذکرے ہیں، مگر میں ایک کا ذکر کروں گا۔ ایک مقدمہ ہے جس کا ذکر مولانا آزاد نے غبار خاطر میں بھی کیا، اور مصنف کا نقطہ نظر اس سے ذرا مختلف ہے۔ غبار خاطر میں مولانا نے ایک مقدمہ ہے جس کو دارا شکو بمقابلہ اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے، جس میں ایک ایسی خاتون کا ذکر ہے، زین آبادی کا ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک سفر کے دوران اپنی پھپھی کے گھر ٹھہرے، اور وہاں پر ان کی ایک کنیز پر وہ رفتہ ہوئے، اور پھر اس قدر پاگل ہوئے کہ ان کو نمازیں بھول گئیں، سب کچھ بھول گیا۔ زین آبادی اس کا نام تھا۔ تو اب اس معاملے میں دارا شکو نے بادشاہ سے، شاہ جہاں سے اورنگزیب عالمگیر کی شکایت کی کہ دیکھیں یہ کیسے پست کردار کا آدمی ہے۔ بادشاہ نے سخت گرفت کی، خط لکھا۔ اس خط کا جواب اورنگزیب عالمگیر نے دیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں بڑا گنہگار آدمی ہوں، مگر مجھ میں یہ برائیاں نہیں ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں۔ اس اورنگزیب عالمگیر ایک ایسا کردار ہے ہماری تاریخ کا کہ جس کے بارے میں دو رائے دی جاتی ہیں۔ ایک طرف لوگ بہت اس کی آپ کہہ لیں کہ تقلید بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کی تائید بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کی طرفداری بھی کرتے ہیں، دوسری طرف لوگ اس کی بہت مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اب سچ کیا ہے یہ خدا جانے، یہ ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ ہمیں ڈھونڈ نکالنا ہوگا۔ اب مصنف نے یہ کہا ہے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے جواب کو درست مانتے ہیں اور اس کہانی کو افسانہ سمجھتے ہیں، جبکہ مولانا آزاد نے اور دوسرے لوگوں نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف یہ مقدمہ قائم کیا ہے۔ مصنف نے کہا ہے اپنے مرحوم دوست سے اس جواب کے اندر کہ اب یہ کم از کم 250-300 سال پرانا مقدمہ ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کو اب اس پہ معافی دے دینی چاہیے، کیونکہ ان کے خلاف بہت زیادہ کارروائی کی جا چکی ہے اور بہت ساری سزائیں بھی ان کو سنائی جا چکی ہیں۔ میرا آپ لوگوں کو یہ گفتگو کرنے کے بعد مشورہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس میں مصنف کے والد نے مصنف کو یہ نصیحت کی کہ وہ غبار خاطر پڑھیں، اگر پڑھیں تو ایک اچھی تحریر پیدا کریں۔ مصنف نے اس کے اندر ایک ایسے کنویں کا تذکرہ کیا ہے جو اس کے بنانے والے نے اس طرح بنایا کہ جب علی گڑھ میں ایک گھر بنا تو کنویں کو گھر کی دیوار کے اندر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو باہر رہنے دیا گیا تاکہ عام لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو مصنف نے کہا ہے کہ اس کنویں کی مثال سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو عام لوگوں کے فائدے کی ہیں ان کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں کھلا رکھنا چاہیے۔ اس میں اور بہت سارے دلچسپ تذکرے ہیں، جیسے کہ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ ڈپٹی کمشنر بہاولپور تھے تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا کاروائیاں کیں، کیا کیا انہوں نے مختلف جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کے اندر حصہ لیا۔ مصنف نے اس کتاب کے اندر ایک اور کتاب کے مصنف جو کہ بڑی معروف کتاب ہے شہاب نامہ، اس کے اوپر طنز بھی کیا ہے۔ شہاب نامہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ہم اس پہ بھی اپنا تاثر ضرور آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو اس کے اندر ایسے واقعات ہیں جو بالکل میٹا فزیکل لگتے ہیں۔ تو مصنف نے اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہیں جو کہ شہاب نامہ کے مصنف نے اپنے بچپن کے کچھ تاثرات بیان کیے ہیں۔ طاعون کی بیماری جب پھیلی تھی جموں کے اندر، اور وہاں وہ اپنے قاری صاحب اور ان کی جو اہلیہ تھی ان کے بارے میں، تو مصنف نے تنزیہ کیا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں جو شہاب صاحب نے اپنے تاثرات دیے ہیں، اتنی چھوٹی عمر کے بچے کے لیے ایسے تاثرات دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کتاب میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح اس کتاب کے اندر اردو زبان کی تاریخ جو ہے
اس کا ایک تاثر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اصل میں اردو زبان کہاں سے شروع ہوئی، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اردو زبان کے اندر کنٹریبیوٹ کیا، اردو زبان کا پہلا رسالہ کون سا تھا، یہ اس کی پہلی کتاب کون سی تھی، پہلا ناول کون سا تھا، اور زبان کس طرح سے وجود میں آئی۔ تو کئی حوالوں سے جو حرف شوق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہم کتاب ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے۔ میرے بس میں ہو تو 2 کتابیں غبار خاطر اور حرف شوق میں اپنے یونیورسٹی کے نصاب کا حصہ بنا دوں اور تمام لوگوں کو اس کو پڑھنے کی ترغیب دوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تاثر پسند آیا ہوگا، موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ بہت شکریہ۔